بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل ماضی کے اوزان، اور فعل ماضی میں بھی صرف ہم نے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے پہلے سیغے کا وزن دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس صرف 3 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک ہے فعالہ، دوسری پاسبلٹی تھی ہمارے پاس فاعلہ، اور تین ہی پاسبلٹیز تھیں، تیسری تھی فاعولہ۔ ٹھیک ہے، ان کی مثالیں مثال کے طور پہ ضرب، سمع اور کروما۔ ٹھیک ہے، باقی ماضی کے باقی 13 صیغے بنانا آسان ہے۔ ضربہ سے آگے جو ہے نا پروناؤنس لگانا ہے، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا، تو ہم کسی بھی خاص صیغے کے لیے ہم ورڈ کو جو ہے خود سے اب ہم تھوڑی بہت اتنی صرف آ گئی ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے فعل مضارع کے اوزان، اور فعل مضارع میں بھی ہم صرف ثلاثی مجرد ہی کے اوزان کی بات کریں گے۔ تو فعل ماضی تو آپ کو پتہ ہے پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس ویسے تو پاسبلٹیز بہت ساری تھیں ثلاثی مجرد کے فعل ماضی میں، کہ وہ فعالہ ہو، فاعلہ ہو، فاعولہ ہو، یا فعلہ ہو، یا فعالہ ہو، یا فعول ہو، یا فعولو ہو، مطلب بہت ساری پاسبلٹیز، لیکن ان ساری کی ساری پاسبلٹیز میں سے صرف 3 عربی لینگویج میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ 3 یہ والی 3 تھیں، فعالہ، فاعلہ اور فعولہ۔ اسی طرح مضارع کے اندر بھی ہمارے پاس پاسبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن استعمال جو ہوتی ہیں وہ صرف 3 ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آپشن جو ہیں بڑے نیرو ہو گئے ہیں، تو ہمیں اتنی زیادہ پاسبلٹیز کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان بے تحاشا پاسبلٹیز میں سے صرف 3 طرح سے ماضی آ سکتا ہے، اور 3 ہی طرح سے مجرد آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون کون سی پاسبلٹیز ہیں؟ یفعل، یفعل اور یفعل، یہ 3 طرح کی پاسبلٹیز ہیں۔ اچھا، ماضی اور مضارع میں ایک بیسک فرق دیکھ لیں کہ ماضی کے ثلاثی مجرد کے پہلے صیغے کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی زائدہ نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ فا کلمہ پہ ہمیشہ زبر ہے، اور تیسری بات کہ لام کلمے پہ ہمیشہ زبر ہے۔ جو چینجز ہو رہی ہیں وہ عین کلمے پہ ہو رہی ہیں، کبھی اس پہ زبر ہے، کبھی زیر ہے اور پیش ہے، اور اسی وجہ سے اس کی 3 پاسبلٹیز بن رہی ہیں۔ مضارع جو ہوتا ہے، مضارع کے اندر جو پیٹرن ہمارے پاس ہوتا ہے ثلاثی مجرد کا، وہ یہ ہے کہ 3 حروف اصلی کے بجائے ایک زائدہ بھی ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد اس لیے ہے کہ اس کے ماضی کے پہلے صیغے کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ہاں، مضارع کے صیغے پہلے کے اندر دیکھیں یہ یا زائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو یا زائدہ ہے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، اور آپ دیکھیں گے اور صیغوں میں بھی آئے گا، یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مضارع کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے، یعنی اگر آپ نے یہ پہچان کرنی ہو کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، تو اس میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ علامت مضارع حروف اصلی سے پہلے لگتی ہے، اور یہ علامت مضارع کون کون سے حروف ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی الف آئے گا یعنی حمزہ، ٹھیک ہے، اور کبھی نون آئے گا، لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والے ہیں وہ تا اور یا ہیں، زیادہ صیغوں میں یہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یا آیا ہوا ہے، پہلے صیغے میں یا ہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 جو حروف ہیں ان کو ہم علامت مضارع بھی کہتے ہیں۔ تو مضارع میں حروف اصلی سے پہلے ان 4 میں سے کسی ایک کا آنا
ضروری ہوتا ہے, یہ کمپلشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ثلاثی مجرد کی کیس میں ان پہ زبر ہی آئے گا جیسے یہاں پہ آیا. باقی 3 حروف رہ گئے فا, عین اور لام. تو فا کلمہ اس میں ہمیشہ ساکن ہوگا, جو لام کلمہ ہے اس پہ پیش ہوگی. عین کلمہ جس طرح یہاں بھی دیکھیں عین کلمہ کے اندر ہو رہی تھی چینج, کبھی اس پہ زبر, کبھی زیر, کبھی پیش. تو یہاں بھی زبر, زیر یا پیش کی وجہ سے اس کے 3 پیٹرنز بن جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم مثالیں لے لیتے ہیں. جیسے مثال ہے ہمارے پاس ضربہ, یہ پاسٹ ہے. تو اس کی ہمارے پاس جو مضارع بنتی ہے یہ بنتی ہے یضربو, یفعلو کے وزن پہ. یضربو, یضربو, ٹھیک ہے. دیکھیں وہی یفعلو کا وزن ہے یضربو کا. کیوں وزن میں اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں کہ ضاد را با حروف اصلی ہیں, ان کی جگہ پہ فا, عین, لام ہم نے لگا دیا, حرکات کو چینج نہیں کیا. اور جو حرف زائد تھا جیسے یا یہاں پہ, تو اس کو ایز اٹ از ہم نے کاپی کر دینا ہوتا ہے وزن میں, تو اس کو کہتے ہیں وزن, ٹھیک ہے. تو ضربہ کا جو مضارع ہے یضربو یعنی یفعلو کے وزن پر آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال ہے ہمارے پاس سامعہ. سامعہ کا مضارع ہمارے پاس یفعلو کے وزن پہ آئے گا, تو یسمعو بن جائے گا. اور کاروما کا یعنی فعولا کا یفعلو کے وزن پہ یعنی یکرمو. یہ اس طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جس طرح ماضی بہت سی پاسبلٹیز یعنی زیر زبر کی اگر ہم جو ہے نا ساری پرمیوٹیشنز دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. یعنی فا کلمے پہ بھی جو ہے زبر زیریاں پیش آ سکتا ہے, عین کلمے پہ بھی زبر زیریاں پیش آ سکتا ہے, اور لام کلمے پہ بھی زبر زیریاں پیش آ سکتا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیں, ہر جو ہے پلیس پہ 3 پاسبلٹیز ہیں. تو 3 × 3 × 3 یہ کتنی زیادہ پرموٹیشنز بن جاتی ہیں, لیکن ان میں سے استعمال صرف 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس مضارع کی کیس میں چونکہ 3 حروف زائدہ کے ساتھ 3 حروف اصلی کے ساتھ ایک حرف زائدہ یعنی یا, جس کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں, یہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی تو پرموٹیشنز اور زیادہ بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور ساتھ چونکہ یہاں پہ ساکن بھی کوئی ورڈ ہو سکتا ہے, یعنی کوئی حرف ساکن بھی ہو سکتا ہے, تو پرموٹیشنز اور بڑھ جائیں گی. لیکن آسانی کے لیے ہمیں جو ہے یہ پتہ ہے کہ یہ صرف 3 قسم کے اوزان استعمال ہوتے ہیں. ان ساری پرمیوٹیشنز میں سے صرف یہ 3 پرمیوٹیشنز استعمال ہوتی ہیں, یفعلو, یفعلو اور یفعلو. ان کی مثالیں میں نے آگے نقل کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم ان تینوں میں سے یعنی یسمعو, یضربو یا یکرمو میں سے کسی ایک ورڈ کو سے یسمعو کو کنسیڈر کریں گے, اور اس کا مضارع ہم کمپلیٹ گردان لکھیں گے, وہ جو 14 کے 14 سیغے ہم نے لکھے تھے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس ثلاثی مجرد کے سیغے کا ماضی فعلہ کے وزن پہ ہو تو اس کی مضارع بھی عین والی یعنی زبر والی ہوگی, یفعلو ہوگی. دیکھیں اس کیس میں یفعلو ہے, اور سامعہ تھا یہاں عین کلمے پہ زیر تھی, لیکن یہاں اس کا مضارع جو ہے یسمعو کے وزن پہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی آپس میں بھی سارے کے سارے جو ہے نا کمبینیشنز پرمیوٹیشن نہیں چلیں گے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو یہ میں اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا کہ ان کے آپس میں جوڑے کس طرح سے بنیں گے, آرڈرڈ پیئر اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ کس طرح سے بنیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کسی اور لیکچر بھی اس طرح کرتے ہیں, پہلے اسی کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک ہاتھ لگا ہے تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں. دیکھیے میتھس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, ٹھیک ہے, 1 2 3, اور ایک دوسرا سیٹ ہے ہمارے پاس ABC, تو اگر ہم ان کے آرڈرڈ پیئر بنانے چاہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کا کارٹیزین پروڈکٹ لے لیں تو ہمارے پاس آرڈرڈ پیئر کون کون سے بنتے ہیں پاسبل, 1A 1B اور 1C, اسی طرح 2A 2B 2C, اسی طرح 3A 3B اور 3C, ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا پاسبلٹیز ہیں. ان کو ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ 1A 1B 1C, اسی طرح 2A 2B 2C 3A 3B 3C, یہ ساری پاسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں سے مثال کے طور پر کوئی بھی ریلیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں.
اس کارٹیزین پروڈکٹ کا کوئی بھی سب سیٹ ایک ریلیشن ہوتا ہے ہمارے پاس فرام اے ٹو بی، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ 1A اور 3B یہ ایک سب سیٹ ہے اس کارٹیزین پروڈکٹ کا، تو یہ ایک ریلیشن ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں ماضی میں. ماضی میں 3 پاسبلٹیز کیا ہیں کہ وزن ہمارے پاس فعالہ ہوگا، یا وزن ہمارے پاس فعیلہ ہوگا، یا وزن ہمارے پاس فعولہ ہوگا. اور مضارع کے اندر جو 3 پاسبلٹیز ہیں کہ وزن یا یفعلو ہوگا، یا یفعلو ہوگا، یا یفعلو ہوگا، ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارا کنسرن چونکہ چینج صرف عین کلمے پہ ہو رہی ہے، اس لیے ہم کنسیڈر بھی ابھی صرف عین کلمے کی حرکت کو کریں گے، ٹھیک ہے. یہ تو ٹوٹل پاسبل جو ہمارے پاس آرڈرڈ پیئر بننے چاہیے وہ یہ کہ عربی میں ایسی مثال بھی ملنی چاہیے کہ ماضی فعلہ ہے اور اس کا مضارع یفعلو ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری پاسبلٹی یعنی یہ ایک پاسبلٹی یہ ہے، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ماضی فعلہ ہو اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ آئے. تیسری پاسبلٹی کہ ماضی فعلہ ہو اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آئے، ٹھیک ہے. اور چوتھی پاسبلٹی کہ نہیں ماضی فعلہ ہو اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ آئے، یا ماضی فعلہ ہی ہو اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ آئے، یا ماضی فعلہ ہی ہو اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ آئے. اور اس طرح 3 پاسبلٹیز یہاں بھی بنیں گی کہ ماضی اگر فعلہ ہے تو اس کا مضارع یفعلو، یفعلو یا یفعلو تینوں طرح سے آ سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو آسانی کے لیے اس طرح رکھیں کہ ہمارا جو آرڈرڈ پیئر ہے وہ اس طرح سے ہو کہ پہلے ہم پاسٹ کو مینشن کریں، سوری ہم یہاں پہ چونکہ عربک میں وی موو فرام رائٹ ٹو لیفٹ، تو ہم اپنے آرڈرڈ پیئر کو ایسے لکھیں گے کہ پہلے ماضی اور پھر اگر ہم اس کو مضارع کو لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے بنے گا. تو ماضی میں ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. ایک پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ زبر ہو، دوسری پاسبلٹی یہ کہ عین کلمے پہ زیر ہو، تیسری پاسبلٹی یہ کہ عین کلمے پہ پیش ہو. پورا ورڈ لکھنا مشکل ہے، میں صرف عین کلمے کی حرکت کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں. اور مضارع میں بھی یہی پاسبلٹی ہے، یہی 3 پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. تو ممکن تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں کارٹیزین پروڈکٹ کے اندر، یہ ساری کے سارے پیئر بن جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی 2 زبریں، پھر ایک زبر اور ایک زیر، پھر زبر اور پیش کا پیئر، پھر زیر کے ساتھ زبر کا، یہ سارے 9 پیئرز یہی والے بن جائیں گے. لیکن استعمال جو ہوتے ہیں میں صرف وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. استعمال یہ والے ہوتے ہیں. ان 9 میں سے صرف 6 استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں کہ ماضی میں زبر آئے گی، اور یہ پاسبل ہے کہ مضارع میں بھی زبر ہو، یہ ایک پیئر استعمال ہوتا ہے. دوسرا کہ ماضی میں اگر زبر ہے تو مضارع پہ زیر آ سکتی ہے عین کلمے پہ، ٹھیک ہے. تیسری چیز استعمال ہوتی ہے کہ مضارع پہ زبر ہے، ماضی میں تو مضارع پہ پیش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. جو چوتھی پاسبلٹی وہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر عین کلمے پہ زیر ہے تو ایک پاسبلٹی یہ ہے ہمارے پاس کہ مضارع میں عین کلمہ پہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے. اور 5ویں پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ماضی میں عین کلمے پہ زیر ہے تو مضارع میں بھی عین کلمے پہ زیر ہے. اور آخری اور چھٹی پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ دونوں پہ پیش ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. یہ 6 پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب ان 6 پاسبلٹی کی ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایگزامپل اس کی یعنی اگر اس کو آپ وزن سے ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میری پہلی پاسبلٹی ہے فعلہ یفعلو، ٹھیک ہے. فعلہ کیونکہ عین کلمے پہ زبر ہے، اور یفعلو
यफ़अलु, यहाँ भी आइन कलमे पे ज़बर है, तो ये इनफैक्ट इसी चीज़ को हमने इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अगर इसको हम देखें तो ये वज़न बनता है फ़अला यफ़इलु, और ये बनता है फ़अला यफ़उलु, और ये बनता है फ़अइला यफ़अलु, और ये भी फ़ाइला है लेकिन यहाँ आइन पे ज़ेर होगी यफ़इलु, और आखिरी है फ़ाउला यफ़उलु। ठीक है, ये बहुत नीचे है, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे यफ़। ठीक है, ये अब इनकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। ठीक है, अलग से लिख कर, ये मुझे दोबारा से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो ज़बर वालों की मिसाल, जिसको हम फ़अला यफ़अलु भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल है इसकी, जैसे फ़तहा यफ़तहु। देखें यहाँ पर भी फ़ातहा हरूफ असली में से पहले वाला फ़ा है, फिर दूसरे वाला ता है और तीसरे वाला हा है। इसको हम फ़ा आइन लाम की ज़ुबान में कहेंगे फ़ाए कलिमा फ़ा है, आइन कलिमा ता है और लाम कलिमा हा है। तो जो आइन कलिमा है यहाँ पे ज़बर है, और यहाँ भी वही आइन कलिमा जो ता है उस पर ज़बर है। ठीक है, ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल हम लेंगे कि यहाँ पर ज़बर और ज़ेर की मिसाल हो, यानी जिसका वज़न हम निकालें तो उसको हम फ़अला तो वज़न इसलिए कि माजी पे आइन कलमे पे ज़बर है, और यफ़इलु इसलिए कि आइन कलमे पे ज़ेर है मुज़ारे में। यफ़इलु, इसकी मिसाल है ज़रब यज़रिबु। ज़रब यज़रिबु। ठीक है, रा के ऊपर देखें यहाँ पे ज़बर है जो आइन कलिमा है, और यहाँ रा पे ज़ेर है। और तीसरी मिसाल ज़बर और पेश वाली, यानी माजी उसका ज़बर के साथ होगा फ़अला, और मुज़ारे इसका पेश के साथ होगा यफ़उलु। जैसे नसरा यनसुरु। ठीक है, ये स्वाद पे यहाँ ज़बर है और यहाँ पेश है। स्वाद आइन कलिमा है, आइन पे यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है। ये हमने इधर इसी चीज़ को बयान किया है। ठीक है, अब हमारे पास चौथी मिसाल कि माजी में आइन कलमे पे ज़ेर होगी और मुज़ारे में ज़बर होगी, जिसको हम फ़ाइला यफ़अलु कहते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास सामिया यस्माउ। देखिए मीम पे यहाँ ज़ेर है और यहाँ पे ज़बर है, और सेकंड लास्ट और पांचवी है कि दोनों पे ज़ेर हो, तो वो बन जाएगी फ़ाइला यफ़इलु। ठीक है, इसकी मिसाल है हमारे पास अरबी में हसीबा यहसिबु, और आखिरी मिसाल के दोनों पे पेश हो, जैसा कि फ़ाउला, इसका वज़न होगा फ़ाउला यफ़उलु। इसको हम मिसाल इसकी हमें मिल जाएगी कारुमा यक्रुमु। दोनों पे देखें पेश है,
را پہ یہاں بھی پیش ہے اور یہاں بھی پیش ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو استعمال ہوتی ہیں, یعنی عربی میں ان 6 کے علاوہ کوئی 7ویں چیز استعمال نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ فاعلہ یعنی کوئی ایسی ورب عربی میں استعمال ہوتی ہو کہ جس کا ماضی فاعلہ ہو اور اس کا مضارع یفعلو ہو. یعنی زیر اور پیش والا پیٹرن آپ کو پوری عربی میں نہیں ملے گا, یہ 6 ہی پیٹرنز ملیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اوزان ہیں اور یہ ان کی ایک ایک مثال ہے. امثلہ یا مثالیں, عربی میں مثال کی جمع امثلہ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے, اور یہ سمجھیں اس کا پیٹرن سمجھ لیں, پیٹرن. ٹھیک ہے, پیٹرن کو ہم باب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باب. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ثلاثی مجرد کے ماضی میں کتنے ابواب ہیں تو آپ کہیں گے صرف 3, فعل, فاعل اور فاعولہ. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ ثلاثی مجرد کے مضارع کے اعتبار سے کتنے اوزان ہیں تو آپ کہیں گے صرف 3, یفعلو, یفعلو اور یفعلو. اور کوئی آپ سے کمبائنلی پوچھے کہ جی اب یہ بتائیں ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے اعتبار سے کتنے اوزان ہیں تو آپ کہیں گے جی یہ 6, کیونکہ دونوں کو کمبائن کر کے صرف یہ 6 ایسی پاسبلٹیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہیں فعل, یفعلو, فعل, یفعلو اور یہ. اور عموماً جب ہم کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب تو اس سے مراد صرف ماضی یا صرف مضارع کے ابواب مراد نہیں ہوتے, کمبائنڈلی ان کے جو ہیں یہ 6 ابواب ہوتے ہیں مراد. ٹھیک ہے, تو آئندہ سے ہم بہت زیادہ پریسائز نہیں بولیں گے کہ جی ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے اعتبار سے جو کمبائنڈلی ابواب ہیں وہ بتائیں. ہم صرف بولیں گے کہ جی ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں تو آنسر میں ہوگا جی 6, اور اس سے مراد ہمارا یہ انڈرسٹوڈ ہوگا, یعنی وہ امپلیسٹلی ہے, یہ وہ امپلیسٹلی اس کے اندر ڈیفائنڈ, ہم ایکسپلیسٹلی اس کو ماضی اور مضارع کمبائنڈلی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, تو جب ہم صرف ماضی کے پوچھیں گے تو تب ہم ایکسپلیسٹ ہو جائیں گے کہ جی ماضی کے اعتبار سے بتائیں یا صرف مضارع کے اعتبار سے بتائیں. عمومی جب ہم بات کریں گے تو وہ ان 6 کی بات ہوگی. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اور چھٹا. ٹھیک ہے, ان ابواب کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں بعض کتابوں کے اندر ان ابواب کو ان کے اوزان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک لفظ ہے قعدہ اور اس کا مضارع ہے یقعدو, تو آپ بتائیں قعد یقعدو ان 6 میں کس کی طرح ہے؟ فعل یفعل کی طرح ہے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کا باب کیا ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے, اس کا باب کیا ہے ان 6 ابواب میں سے, تو آپ اگر یہ بول دیں کہ جی اس کا باب ہے فعل یفعل تو تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یعنی بعض کتابوں میں اس ترتیب کو فالو کیا جاتا ہے کہ جی اوزان ہی کو باب کا نام دے دیا گیا ہے, کیونکہ اوزان ظاہری بات ہے ہر باب کے یونیک ہیں, تو اس وجہ سے ہم جو ہے باب کے نام کو اس کے وزن کے نام سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں, ریپریزنٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریفر کر سکتے ہیں. تو قعد یقعد جی یہ کس باب سے ہے, یعنی یہ کس طرح کا وہ ہے پیٹرن ہے, یہ فعل یفعل کی طرح کا پیٹرن ہے, کیونکہ فعل یفعل کے اندر بھی ایسا ہے کہ ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پہ پیش ہے, تو قعد یقعد میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور بعض کتابوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کی وہ مثال جو بہت مشہور ہے, جیسے یہ 6 مثالیں, یہ 6 مثالیں ہم نے جان بوجھ کے یہی الفاظ لی ہیں کیونکہ کتابوں میں ان کی پہلی مثال کے طور پہ کنونشن یہی رہا ہے کہ یہی الفاظ دیے جاتے ہیں. ویسے تو دیکھیں قعد یقعد اور نصر ینصر دونوں ایک ہی باب سے ہیں, لیکن نصر ینصر کو ایز اے فرسٹ ایگزامپل کہ شو کیا جاتا ہے فعل یفعل باب سے. تو بعض کتابوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ باب کے نام کو ان کی جو سب سے مشہور ایگزامپل ہے اس کے نام سے شو کیا جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ قعد یقعد یا فعل یفعل کے باب سے ہے تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ قعد یقعد نصر ینصر کے باب سے ہے تو تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کا میننگ ایک ہی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ قعد یقعد فعل یفعل کے باب سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قعد یقعد کا وزن بھی یہی فعل یفعل ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ قعد یقعد نصر ینصر کے باب سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وزن قعد یقعد کا ہے وہی نصر ینصر کا ہے, تو دونوں ایک ہی باب سے ہیں, تو ذہن کے اندر وہی فعل یفعل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف رائٹرز کے مختلف جو ہیں
ایکسپیرینسز اور جو ہے نا کنونشنز رہے ہیں کہ جس انداز سے ان کو اچھا لگتا ہے، آپ کو جس انداز سے اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لغات کے اندر بھی، یعنی آپ کسی ڈکشنری کے اندر جب کوئی ورڈ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو جو ہے مختلف انداز سے چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ قعد یقعدو، ٹھیک ہے، جب آپ لغت میں دیکھنا شروع کریں گے تو عربی لغت کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو کبھی بھی سارے صیغے نہیں بتائے جاتے۔ دیکھیں یہ صرف وغیرہ ہم سیکھتے اسی لیے کہ ہم باقی سارے صیغے خود بنا سکیں، کیونکہ لغت کے اندر صرف ایک صیغہ دیا ہوگا اور وہ صیغہ ہوگا ماضی کا پہلا صیغہ بس۔ لغت کے اندر یہ قعدہ، قعدو، قعدت، قعدتا، قعدنا، قعدتا، قعدتما، قعدتم، قعدتی، قعدتما، قعدتنا، قعدتو، قعدنا، یہ 14 صیغے ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچر کے اندر، وہ 14 کے 14 موجود نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ ایک بات دوسری، یعنی اس کے یہ جو اس طرح سے ایکسپینڈ ہوتے ہیں، اس کے جو 14 صیغے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سے جو بنتا ہے، مضارع بنتا ہے یقعدو، اور اسی طرح یقعدو کے بھی وہ سارے 14 صیغے، نہ یہ ذکر ہوگا لغت کے اندر اور نہ ہی یہ سارے صیغے ذکر ہوں گے اور نہ ہی ماضی کے باقی سارے ذکر ہوں گے، صرف یہ ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا امر بھی آگے، اس کا امر آئے گا، اقعد مثال کے طور پہ، ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ بھی ذکر نہیں ہوگا، نہ اقعد کے جو باقی سارے چیزیں ہیں وہ بھی ذکر نہیں ہوں گے۔ یہ سارے ایکٹیو وائس تھے۔ قعدہ کا پیسیو وائس قعدہ، اور اس کے باقی 14 صیغے یہ بھی ذکر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یقعدو یعنی مضارع کا بھی کوئی پیسیو وائس ہوگا، یقعدو، نہ یہ ذکر ہوگا، نہ اس کے جو نیچے 13 صیغے ہیں کل ملا کے یہ 14 ذکر ہوں گے، نہ ہی اسی طرح امر کا جو لتقعد، اور نہ ہی اس کے باقی 13 صیغے ذکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سارے صیغوں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 14 ملٹیپلائی بائی 1 2 3 4 5 6 کتنے ہو گئے صیغے؟ 84۔ ان 84 میں سے 83 ذکر نہیں ہوں گے، صرف ایک ذکر ہوگا اور وہ ہوگا قعدہ۔ تو لغت کے اندر صرف یہ ایک ذکر ہوگا، باقی سارے چونکہ آپ کو کچھ لیکچرز کے بعد انشاءاللہ یہ باقی سارے بنانے آ جائیں گے تو آپ لوگ خود سے ان کو بنا سکیں گے۔ تو اس وجہ سے چونکہ عربی زبان کے اندر الفاظ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہر لفظ کے یہ سارے پاسبل 83 84 صیغے وہ ذکر کریں گے تو آپ کو کبھی کوئی لغت خرید ہی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ ایک لغت جو ہے وہ صرف 20 جلدوں کے اندر ہوگی، 30 جلدوں کے اندر، 40 جو ہے نا والیومز کے اندر ہوگی، تو کوئی بندہ خرید ہی نہیں پائے گا اور اس کے اندر ورڈ ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ ابتدائی صرف سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قوانین آپ جو ہے بیسک سے سیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے ایک صیغے ماضی کے ایک صیغے کے بعد باقی 13 صیغے ہم خود سے اب بنانے کے قابل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلے ایک مضارع ہم نے آج سیکھ لیا، تو مضارع کے 13 صیغے بھی ہم سیکھ لیں گے۔ ہم نے صرف یہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 صیغے سیکھنے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پیٹرن ان کا، اس کے بعد اس طرح کا جو بھی صیغہ ہوگا آپ اس کی ماضی بنا سکتے۔ اب آپ دیکھیں سارے الفاظ کی ماضی آپ لوگوں کو بنانا آتی ہے، کیوں؟ ایک سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو لغت کے اندر اگر وہ ایک کے بجائے 83 یعنی یہ سارے کے سارے 84 الفاظ کو ذکر کریں گے، اور صرف یہ نہیں ہے اور بھی ہوتے ہیں، تو صرف میں ابھی بڑا مختصر اس کو رکھ رہا ہوں۔ تو جو لغت آپ کو ایک جلد میں یا 2 جلد میں مل رہی ہے وہ آپ اندازہ لگائیں آپ کو 84 جلدوں میں ملے گی، یا 168 جلد کے اندر آپ کو ملے گی، والیومز میں ملے گی۔ تو وہ خریدنا بھی مشکل ہوگا، اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہوگا، اور اس کے اندر سے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آسان اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم باقی الفاظ بنانا سیکھ لیتے ہیں، یہ سارا کام آپ سیکھتے ہیں، یہ سارے کا سارا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کو لغت کے اندر دیا ہوتا ہے، باقی کے میننگ آپ خود بناتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو قعدہ کا میننگ پتہ چل گیا کہ قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، ٹو سٹ، ٹھیک ہے، تو قعد تو کا مطلب کیا ہوگا؟
टू मीन्स आई, ये हमने पहले पढ़ा है, और ये पास्ट है तो आई सैट, ठीक है। टू सिट इसका मजदरी माना है तो कादा का मीनिंग होगा ही सैट, ठीक है। तो एक लफ्ज़ का आपको मीनिंग पता होगा, बाकी आपको पता है कि इसके साथ अगर मैं तू प्रोनाउन लगा दूंगा तो इट विल बिकम आई सैट, और अगर मैं काद ना लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा वही सैट, क्योंकि ना का मतलब वही है, कादा का मतलब तो वही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं ऐसे, ये चीज़ मुश्किल नहीं हो रही, ये चीज़ आसान हो रही है, वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो अब लुगत के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ कादा का मीनिंग दिया होगा, और उस अच्छा फिर ये तो आपको पता चल गया कि जी माजी तो कादा है, यानी माजी के 3 पैटर्न के वो कादा है, कायदा है या काउदा है, ये आपको पता होगा। अगली मिसाल भी मैं एक और ले लेता हूँ, इस मिसाल को नहीं लेते, ये 2 मिसालें सिर्फ आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। देखें तो माजी का वज़न तो आपको पता चल जाएगा, कोई वर्ड आपको गिवन होगा लुगत के अंदर कि भाई ये इसका वज़न फ़ाअला है, इसका वज़न फ़ाउला है, लेकिन इसका मुज़ारे क्या होगा, तो वो आपको ज़ाहिर बात है लुगत के अंदर दी, कोई बनाना आपने खुद है तो लुगत के अंदर दिया होगा। तो लुगत के अंदर अब मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल्स हैं, बाज़ दफ़ा लुगात के अंदर ऐसी एक अलामत दी होगी। अब इसका मतलब क्या है, देखें ये जो एग्जांपल्स थी हमारे पास, ये फ़ातहा यफ्तहु का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिर्फ फ़ा। ज़रबा यज़रिबु का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिर्फ ज़ाद। नसरा यंसुरु का सिर्फ नून। सामिया यस्माउ का सिर्फ सीन। हसीबा यहसबु का सिर्फ हा, और कारुम यकरुमु के सिर्फ का। ये शॉर्ट फॉर्म इनकी इस्तेमाल होती है। तो आपको कादा के आगे एक छोटा सा नून दिया होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये नसरा यंसुरु की तरह इसको पढ़ना है, तो मतलब कि कादा यक़उदु वो खुद से ही डिफ़ाइन हो जाएगा कि इसका मुज़ारे क्या होगा, क्यों, इसकी बेस पे, ठीक है। और मैं मिसाल के तौर पे ये है शारूफा, तो इसका मुज़ारे क्या होगा जी, कारुमा यकरुमु की तरह। तो कारुमा यकरुमु का मतलब क्या है कि दोनों पे पेश है, आइन कलमे में फ़अला यफ़उलु का वज़न है, ठीक है। तो आप शारूफा का भी यशरुफु लिख सकते हैं, तो ये दूसरा आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। तो पहले से दूसरा बनाना मसला होता है, ठीक है, बाकी बनाना मसला नहीं। उसकी वजह क्या है कि ये जो अमर है ये मुज़ारे से बनता है, ठीक है, और ये जो अमर का पैसिव वॉइस है ये अमर से बनेगा। मुज़ारे का पैसिव वॉइस किससे बनेगा, इसको अगर मुख्तलिफ कलर में शो कर दूँ तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि चीज़ उधर ही सॉर्ट आउट हो जाए। देखें ये है हमारे पास अमर का पैसिव वॉइस, तो ये बनता है किससे, अमर के एक्टिव वॉइस से, ठीक हो गया। और ये हमारे पास है मुज़ारे का पैसिव वॉइस, तो ये बनता है मुज़ारे के एक्टिव वॉइस से। ये हमारे पास है माजी का पैसिव वॉइस, तो ये बनता है हमारे पास माजी के एक्टिव वॉइस से, ठीक है, ठीक है। इन सब की डिपेंडेंसी शो हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है इस पे, ये डिपेंड करता है इस पे, और ये डिपेंड करता है इस पे। अब ये जो है हमारे पास अमर, ये बनता है हमारे पास मुज़ारे से। तो टोटल डिपेंडेंट कितने हो गए, ये 2, सॉरी जिन पे कोई चीज़ डिपेंड करती है वो ये 2 हो गए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 2 अल्फाज मालूम है, पहले वाला यानी माजी और मुज़ारे का पहला पहला सीगा, तो बाकी सब आप उनसे बना सकते हैं, क्योंकि बाकी सब इन्हीं 2 की बेस पे बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहला सीगा दे दिया जाए डिक्शनरी के अंदर, और दूसरा आपको इंडिकेट कर दिया जाए कि क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया, पहला ये है और दूसरी की इंडिकेशन दे दी, ठीक है, पहला ये और दूसरे की इंडिकेशन, ये लिख क्यों नहीं रहा,
ٹھیک ہے، پہلا یہ اور یہ دوسرے کی انڈیکیشن. تو باقی جو ہے سارے کے سارے آپ خود سے بنا سکتے ہیں. تیسرا بھی بنا سکتے ہیں، چوتھا بھی بنا سکتے ہیں، پانچواں بھی بنا سکتے ہیں، اور چھٹا بھی آپ جو ہے خود سے بنا سکتے ہو. یہ انڈیکیشن دی ہوتی ہے. تو انڈیکیشن کی اب مختلف صورتیں ہیں. بعض لغات کے اندر باب کا شارٹ لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور بعض کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی کا تو پتہ چل گیا نا کہ زبر والی ہے، تو مضارع پہ زبر آئے گا، زیر آئے یا پیش آئے گا، تو ایک اس طرح کر کے پیش لکھی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماضی زبر والا اور مضارع پیش والا. تو خود سے ڈھونڈ لو کہ فعل یفعل کا وزن کس باب کا ہوتا ہے، یعنی ایک میں زبر ہو ایک میں پیش ہو، تو زبر اور پیش والا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یا وہ فعل یفعل ہے یا وہ ناصر ینصر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر ماضی کا عادہ ہے تو مضارع اس کا یقعد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ شرفہ کے آگے بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، شاروفا اور آگے پیش لکھی ہوگی، تو شاروفا یشرفو یہی چیز بنے گی. تو وہ انڈیکیشن دوسرے لفظ کی، چاہے وہ باب کا نام بتانے سے مل جائے یا وہ زیر زبر پیش سے مل جائے، بات ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے والا تو دیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ چلنا آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مضارع کے باقی 14 سیغے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی ڈیٹیل سے ہو گئی. اور آج کا ہوم ورک کوئی خاص نہیں ہے، ہوم ورک یہی ہے، ہوم ورک جس کو ہم عربی میں واجب المنزل کہتے ہیں. واجب المنزل کا مطلب ایسا کام جو آپ کی منزل میں آپ پر واجب ہے. منزل کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو گھر میں جو کام آپ پہ واجب ہوتا ہے، جو آپ پہ ڈیو ہوتا ہے، اس کو ہوم ورک کہتے ہیں. تو ہوم ورک آپ کی یہ ہے کہ آپ نے آج کے درس کو کم از کم 3 دفعہ سنیں، کیونکہ اس کا تعلق سمجھنے سے ہے بہت زیادہ. تو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہو، تو اب اگلی دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ اچھی طرح سے آئے گا سمجھ میں. تو جب اس سے اگلی دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تھرو آؤٹ دا کورس جو ہے وہ کلیئر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.